journey goes on, this journey for Allah, forward as Muslims for the sake of Allah. إن الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آپ تمام سامعین اکرام کا اس شارٹ کورس میں استقبال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے اس اسلامک شارٹ کورس میں یعنی مختصر سے درس میں، جس میں ہم جس سبجیکٹ پر گفتگو کریں گے، بہت ہی اہم، جو ہماری زندگی کے اندر بہت سارے مسائل پیدا بھی کر سکتا، اور اس کو اگر سمجھ کے اس سے دوری اختیار کی جائے تو بہت سارے مسائل حل بھی ہو سکتے ہیں. اس سبجیکٹ کا نام ہے بدعات، جس کا تعارف اگر دیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث جو اکثر خطبات میں جمعہ کے موقع پر یا دیگر خطبات میں خطیب حضرات یا علماء کرام جو پڑھتے ہیں، اس میں سب سے پہلے بدعات کا تعارف دینے سے پہلے بدعات کو جو چیز کاٹ دیتی ہے، بدعات کی جڑ جہاں پر وجود نہیں پا سکتی، اس کا تعارف دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ. زمین اور آسمان کے درمیان سب سے بہترین کلام، سب سے بہترین بات اگر کسی کی ہے، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ، حدیث کہتے ہیں بات کو، حدیث کہیں گے کلام کو، حدیث کہیں گے ایکسپلینیشن کو، حدیث کہیں گے کسی کہانی کو، حدیث کہیں گے کسی واقعے کو، حدیث کہیں گے کوئی ہم سے جب کسی چیز سے خطاب کر رہا ہے. فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ، سب سے بہترین حدیث، سب سے بہترین بات، سب سے بہترین کلام اگر زمین اور آسمان کے درمیان انسانیت کے لیے کوئی ہو سکتا ہے، اگر کسی کلام کا وجود ہے بہتر، کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب ہے، سب سے بہترین کلام. پھر بدعات کا تعارف بعد میں ہے. پہلے اس چیز کا انٹروڈکشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا جو بدعات کے وجود کو ہی ختم کر دیتا ہے. فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، سب سے بہتر کلام اللہ عز و جل کی کتاب ہے. وَخَيْرَ الْحَدِيِ هَدْيُ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ عز و جل کی کتاب کے بعد سب سے بہترین ہدایت کس کے لیے؟ سب سے بہترین ہدایت اسی کے لیے جس کلام کا تذکرہ ہدایت سے پہلے کیا گیا ہے. فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، اس کتاب اللہ جو سب سے احسن کلام ہے، یہ کتاب اللہ جو انسانیت کے لیے سب سے بہتر رہنمائی ہے. اب اس رہنمائی کو سمجھانے کے لیے وَخَيْرَ الْحَدِيِ هَدْيُ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ عز و جل کی کتاب سمجھانے کے لیے اب انسانیت کے لیے سب سے بہترین ہدایت اگر کوئی ہو سکتی ہے تو صرف اور صرف نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے. یعنی اللہ عز و جل کا کلام سیکھنے کے لیے صرف اور صرف اللہ عز و جل کا منشا ہی ہونا چاہیے. اللہ عز و جل کی کتاب سب سے بہترین کلام، کون ہے زمین پر جو اللہ عز و جل کا منشا ہم کو سمجھا سکے؟ سوائے اللہ کے اللہ کا منشا کوئی سمجھا ہی نہیں سکتا. اور اللہ اپنے منشوں کو انسانیت کے پاس اپنے رسولوں کے ذریعے پہنچاتا ہے. وَخَيْرَ الْحَدِيِ هَدْيُ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے اس کلام کو سمجھنے کے لیے، اس کا منشا کیا ہے اس کتاب کے پیچھے، اس بات کو سمجھنے کے لیے وَخَيْرَ الْحَدِيِ هَدْيُ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ عز و جل نے وجود دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی اللہ عز و جل نے اپنی کتاب لوگوں کے سامنے عمدہ الفاظ میں سمجھائی. پھر اسی حدیث میں کنٹینیوشن کیا گیا جو ہمارا عنوان ہے، سبجیکٹ ہے بدعات. اب یہ تعارف آ جانے کے بعد جو آنے والا بدعات کا انٹروڈکشن ہے، وہ بدعات خود بخود مر جاتی ہے. وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ.
وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. ہر قسم کی گمراہی، ہر قسم کی نئی بات بدعات شمار کی جاتی ہے. کس میں؟ پھر وہ حدیث میں آ جائیے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ. ہر قسم کی نئی بات وَخَيْرَ الْحَدِي ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہر قسم کی نئی بات جو اللہ کے کلام کو سمجھنے میں لا لی جائے رسول کے طریقے کو چھوڑ کر، ہر قسم کی نئی بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سمجھنے کے لیے لا لی جائے رسول کے الفاظ کو چھوڑ کر، رسول کے عمل کو چھوڑ کر، حدیث قولی چھوڑ کر، حدیث فعلی چھوڑ کر، تو اس شخص اس چیز کو بدعات قرار دیا جاتا ہے. ہر قسم کی نئی بات کس بھی اس میں بھائی نئے نئے قسم کے کھانے بننے میں کسی کی ریسیپی آ سکتی، نئے نئے مشورے لوگوں کے آ سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں اللہ کی کتاب سمجھنے کے لیے کوئی نئی بات اگر آ جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سمجھنے کے لیے کوئی نئی بات لے کر آ جائے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ثابت نہیں ہے، اور نہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے، اور نہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی سے ثابت ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے عمل کو دیکھ کر خاموشی اختیار کر لیتے تھے، تو یہ بدعات شمار ہو جائے گی. وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ. ہر بدعات گمراہی ہے، ضلالت ہے. وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. اور ہر قسم کا نیا کام جو ضلالت ہے، جو گمراہی ہے، وہ صرف اور صرف جہنم میں لے کر جانے والا ہے. اتنی پیاری حدیث. بدعات کے انٹروڈکشن سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پیارا انٹروڈکشن دیتے ہیں فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ. اللہ کی کتاب سب سے بہتر کلام. وَخَيْرَ الْحَدِي ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے بہترین ہدایت اللہ کا کلام سمجھنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو سکتی ہے. یہ بدعت کا مختصر انٹروڈکشن ہے جو اس حدیث سے ہے. اب آئیے کلمہ شہادت کو یاد کریں. التحیات پڑھتے وقت میں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. جب یہ انسان کہہ لے تو اللہ کے ہر کلام کو تسلیم کر چکا. جب کوئی شخص اللہ کو رب تسلیم کر چکا تو اب اللہ اب تو جو کچھ نازل کر رہا ہے ہماری تقدیر کے لیے، جو کچھ نازل کر رہا ہے ہمارے خیر کے لیے، ہم نے اسے بھی تسلیم کر لیا. ہم نے تجھ کو اپنا رب مان لیا تو تیرے احکام کو زندگی کا نظام مان لیا. میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلی اللہ علیہ وسلم. میں گواہی بھی دیتا ہوں اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سچے اور آخری رسول ہیں اور آپ کے بندے ہیں. اب جو رسول کی گواہی آپ دے چکے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اللہ عز و جل کو مان لیے تو اللہ عز و جل کی ہر احکام کو مان لیا. احکام کیا ہے؟ کتاب اللہ. فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ. میں مانتا ہوں پروردگار کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رسول ہیں، تو گویا میرے رب تو نے تیرا کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو سمجھایا. میں مانتا ہوں کہ تیرا کلام اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے سمجھنا چاہیے. میں گواہی دیتا ہوں تیرے سوا کوئی معبود نہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ تو نے اپنا کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا. میں گواہی دیتا ہوں کہ تو نے اپنا کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا. اب میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرا کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منشے ہی سے سمجھوں گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہی سے سمجھوں گا. تین باتیں اس کے میں آپ کو کھل کر ملیں گی. میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رسول ہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ قرآن آپ نے انہی پر نازل کیا. میں گواہی دیتا ہوں کہ قرآن کو آپ ہی نے ان کو سمجھایا. اب میں گواہی دیتا ہوں کہ پروردگار قرآن سمجھوں گا. وَخَيْرَ الْحَدِي ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت سے سمجھوں گا. وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ. اب کوئی نئی بات آ جائے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول یا عمل سے ہٹ کر، اس بات کا دین میں کوئی دخل اندازی نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے داخل ہو جائے. دو باتیں ذہن میں رکھ لیجئے. کلمہ شہادت
پھر پہلی حدیث، سبجیکٹ ہے بدعت۔ پوائنٹ نمبر 3، علامہ شیخ عثیمین رحمہ اللہ علیہ بدعت کا انٹروڈکشن دیتے ہوئے ایک سوال کیا گیا شیخ سے پوچھا گیا، ایک حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حدیث صحیح ہے، من سن فی الاسلام سنتا حسنہ، جو کوئی اسلام میں، کئی لوگ آپ کو ایسے ملیں گے، اس میں کیا برا ہے بھائی، مثال کے طور پہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ، بعض لوگ بول لیتے مسجد میں داخل ہونے کی دعا اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہی ہے، لوگ پلس کر لیے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، جاتے وقت نکلتے وقت اللہم انی اسألک من فضلک، اتنی حدیث، لوگ پلس کرے اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک، بھئی یہ رحمتک حدیث میں نہیں ہے، برا کیا ہے؟ بسم اللہ کھانا کھاتے وقت کی دعا، لوگوں نے کہا بسم اللہ وعلا برکت اللہ، بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف کے میدان سے نکل کر انگور کے گچھے سے انگور کا گچھا میں سے ایک انگور توڑ کر کھائے، بسم اللہ کہہ کر کھائے، بھائی بسم اللہ وعلا برکت اللہ میں برائی کیا ہے؟ میں کیا غلط بول رہا ہوں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ میں برا کیا ہے؟ میں کیا غلط بول رہا ہوں؟ اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک میں برا کیا ہے؟ میں کیا غلط بول رہا ہوں؟ میں بھی تو اسلام کی بات کو کر رہا ہوں۔ بعض لوگ ایسے حدیث کو پیش کرتے ہیں من سن فی الاسلام سنتا حسنہ، جو کوئی اسلام میں اچھی سنت کو قائم کرے گا، جو کوئی اسلام میں اچھی سنت کو قائم کرے گا اس کو اس کا بدلہ بھی ملے گا، اور جو کوئی لوگ اس پر عمل کریں گے اس کا بھی اجر و ثواب اس کو ملے گا۔ بھائی میں قائم کر دیا اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک، میں اچھی بات قائم کرنا، رحمت تو اچھی لفظ ہے نا، قرآن مجید میں بھی رحمت کا تذکرہ ہے، احادیث میں بھی رحمت کا تذکرہ ہے، میں اب رحمت کا ورڈ اگر مسجد سے نکلتے وقت ایڈ کرا تو یہ حدیث اس بات کی گواہی دے رہی ہے جو کوئی اچھی سنت کو قائم کرے تو گویا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو اجر ملے گا وہ سنت قائم کرنے کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہے کہ جو لوگ بھی اس سنت پر عمل کریں گے ان کا اجر بھی اس کو ملتا چلا جائے گا۔ اب لوگ بولیں گے بدعت حسنہ، اچھی بدعت قائم کرو، من سن فی الاسلام سنتا حسنہ، اس کا ایک نام دے دیے بدعت حسنہ۔ پہلا جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ساری کی ساری آ گئی، حسنہ لاؤ کچھ بھی لے کر آ جاؤ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر قسم کی بدعت ضلالت ہے، تم حسنہ کے نام سے لاؤ، فلاں کے نام سے لاؤ، تمہارے کو اختیار نہیں ہے اس بات کا کہ اللہ کے کلام چھوڑ کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت چھوڑ کر کوئی اور عمل اپنی مرضی سے لے کر آ جاؤ اور اس کو بول دو کہ بدعت حسنہ ہے، اس پر عمل کرنے سے مجھے بھی ثواب ملے گا، تم بھی عمل کرو گے تو تمہارا ثواب بھی مجھ کو ملے گا، ہرگز نہیں۔ دوسری پیاری بات علامہ شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے سمجھائی، کہا شیخ نے یہ حدیث میں بات کہی گئی جو کوئی اچھی سنت کو قائم کرے، جو کوئی اچھی سنت کو قائم کرے اس کو قائم کرنے کا ثواب ملے گا اور جو عمل کرے گا اس کا بھی ثواب ملے گا۔ تو علامہ عثیمین نے اتنی پیاری بات اس حدیث میں سمجھائی، اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو کوئی اچھی سنت قائم کرے گا تو تم اپنی مرضی سے، اپنی عقل سے، اپنی لاجک سے، اپنی سمجھ سے کسی ایک ایسی چیز کو لے کر آ جاؤ اور یہ کہو کہ بدعت حسنہ ہے تو تمہارے قائم کرنے پر کوئی اچھی چیز ثواب نہیں ملے گا، تم کو اس لیے ثواب ملے گا جو سنتیں قائم ہو چکی ہے وہ سنتوں کو دوبارہ قائم کرنے کے لیے تم کو ثواب ملے گا، اور کس کی قائم کردہ سنت؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، نہیں آپ قائم کرنے کا نہیں ہو، جو سنت قائم کر دی گئی اس کو تم زندگیوں میں قائم کرو گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے سے پہلے کیا پڑھا؟ بسم اللہ، قائم شدہ ہے نا،
حدیث پڑھی اب، من سن فی الاسلام سنتا حسنہ، جو کوئی اچھی سنت کو اسلام میں قائم کرے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَخَيْرَ الْحَدِي حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہتر رہنمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. کھانا کھانے سے پہلے جو دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی وہ سب سے بہتر رہنمائی ہو سکتی ہے. کیا بسم اللہ وعلی برکت اللہ دنیا کا کوئی آدمی قائم کرتا ہے، کیا وہ بہتر ہو سکتی ہے یا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں آپ گواہی دے چکے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھانے سے پہلے کوئی سنت قائم کر چکے ہیں؟ تو یہ شخص کی سنت بہتر ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بہتر ہے؟ دل آپ کا ایمان کے ساتھ گواہی دے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بہتر ہے. تو پھر اسلام میں جو سنتیں قائم کر دی گئی ہیں اس سنت کو جو قائم کرے گا اس کے لیے اس کا ثواب ملے گا. اب آپ بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کر رہے ہیں، آپ کو حدیث معلوم ہوگی کھانا کھانے سے پہلے کی دعا بسم اللہ ہے. بیوی بچوں کو معلوم نہیں تھا، آپ کھائے بسم اللہ، من سن فی الاسلام سنتا حسنہ. اب تم نے اپنے گھر میں ایک اچھی سنت قائم کر لی، کس کی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب تمہارے بیوی بچے دیکھ کر، تمہیں سیکھ کر، دلیل معلوم کر کر، حدیث پوچھ کر اب وہ بھی کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ کہیں گے. یہ قائم کرنے کا ثواب تم تو ملے گا ہی ملے گا جب تم کو دیکھ کر تمہارے بیوی بچے بسم اللہ کہہ کر جب تک زندگی میں کھانا کھاتے رہیں گے انشاءاللہ اس کا بھی ثواب تم کو ملتا رہے گا، کیونکہ تم سے کسی نے کچھ نیکی سیکھ لی. یہ حدیث کا مطلب اپنی مرضی سے کچھ قائم کر کے لانے کا نہیں ہے. جو قائم شدہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کو ثابت رکھنا ہے، اس کو قائم رکھنا ہے، اس کو لوگوں میں پرچار کرنا ہے اپنے عمل کے ذریعے. اس کو اور ایک اچھے طریقے سے سمجھنا ہے تو یہ بتایا شیخ عثیمین رحمہ اللہ علیہ نے، جب یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی، موقع کیا تھا دیکھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے پر جا رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے بولا کہ مدار نام سے قبیلہ تھا، ان لوگوں نے سے کہا کہ ان مدار کے لوگوں کے لیے چندہ جمع کرو، صدقہ دو. تو وہ لوگ ضرورت مند تھے، وہ لوگ پیسے کے جو حقدار تھے. جب اعلان کیا گیا تو کوئی بھی نہیں آئے. ایک شخص آیا ایک چاندی کے سکوں کا یا چاندی کے کچھ سامان کا بستہ لے کر، اور لا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات سنا کہ مدار کے لوگوں کے لیے صدقہ دو. تو وہ کوئی آگے نہیں بڑھا. یہ آدمی اپنے ایک بیگ میں، ایک چیز سامان میں، تھیلے میں چاندی کے کچھ سکے یا چاندی کا کچھ سامان لے کر آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر مدار کے لوگوں کے لیے وہ صدقہ کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا. جیسے رکھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پڑھی من سن فی الاسلام سنتا حسنہ، جو کوئی اسلام میں اچھی سنت قائم کرے اس کو اجر ملے گا اور اس کو دیکھ کر عمل کرنے والوں کو بھی اجر ملے گا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لاؤ صدقہ دو. یہ آدمی جب چاندی کا سامان لے کر آیا تو کس کی بات پر عمل کیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ عمل کیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ سنت پر، آپ کے قول پر عمل کرنا، یہ سنت کو قائم کرنا ہے. اس لیے کہ وہ خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہی بات ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرا، لوگ اس کو دیکھ کر صدقہ لے کر آئے. بھائی ایک آدمی لایا، دو نے چار، چار نے 10. اب یہ ساروں کا جو ثواب بھی اس کو ملے گا کیونکہ انہیں نے شروعات کی تھی. تو من سن فی الاسلام سنتا حسنہ، جو کہ اسلام میں ایک نیکی قائم کرے گا، ایک سنت قائم کرے گا، کس کی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو اجر ملے گا اور دیکھ کر عمل کرنے والوں کا اجر بھی اس کو ملے گا. دوسرا مسئلہ، تیسری بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے شیخ عثیمین نے بڑی واضح دو ٹوک بات کر دی. عقل مند آدمی ہے، دین سے محبت رکھنے والا تو بات کہتے سمجھ جائیں گا. دو حصے الگ ہو جاتے ہیں اس کے اندر ذہن میں، کھٹ کھٹ کا. جو کوئی یہ سمجھے کہ بھئی دین کے اندر اگر ہم کچھ نئی چیز لے کر آ جا رہے ہیں جو اچھی ہے، جیسا اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک، بسم اللہ وعلی برکت اللہ، ایسے تو کئی چیزیں، میں ایک دو مثال آپ کے سامنے دے رہا ہوں، ہر کوئی اپنا جائزہ لینا. تو لے کر آ جا رہے ہیں، اس میں کیا بری بات ہے؟ تو شیخ نے ایمان کو دستک دے دی پورے مسلمانوں کے.
کا کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ بھئی اگر ہم نئی بات لے کر آ رہے ہیں تو اس میں کیا برا ہے، اس میں برا نہیں ہے، اس میں ایمان نکل جا سکتا. کہا شیخ نے رحمہ اللہ کہ جو شخص یہ کہے کہ بھئی نئی بات لے کر آ سکتے ہیں، ہم کو اختیار ہے، کیا بڑی بات ہے، یہ حدیث سامنے ہے، بدعت حسنہ ہم کریٹ کر سکتے ہیں، اس میں کیا بڑی بات ہے. اگر وہ شخص لے کر آئے تو یہ شخص اپنے عمل کے ذریعے اس بات کی گواہی دے رہا ہے، اپنے عمل کے ذریعے اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل دین لوگوں کے سامنے نہیں بتایا، اس لیے ابھی نئی نئی چیزیں لانے کی ضرورت ہے. تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو نامکمل سمجھ رہے ہو. اگر تم مکمل سمجھتے ہوتے، دین تکمیل ہو گیا سمجھتے، قرآن کو سمجھنے کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکمیل کر دیا سمجھتے، تم کبھی جرت بھی نہیں کرتے اپنے ذہن میں سوچنے کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے آگے کوئی اور طریقے کو پیش کیا جائے. یا تم بات سوچنا بھی اس بات کی گواہی دینا ہے کہ دین ابھی نامکمل تھا، وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نامکمل تھا، اس بات کی گواہی. اگر تم یہ سوچتے ہو کہ نئی بات لانے میں کیا حرج ہے، حرج نہیں ہے، تمہارا ایمان ہل جائے گا پورا. یہ اللہ عز و جل کا دین ہے صاحب، کوئی حکومتوں کا بنایا ہوا کانسٹیٹیوشن نہیں ہے. ایک گورنمنٹ آئی 5 سال ایک قانون پہ چلی، دوسری گورنمنٹ آئی اس میں امینڈمنٹ کر دی، تیسری گورنمنٹ ایک نیا قانون لائی. یہ ایک قانون ہے جو قیامت کے دن تک ویسے ہی رہے گا، اور یہ وہ قانون ہے جو زمین اور آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے اللہ عز و جل نے لکھ دیا. اور پھر لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ جب لکھ دیتا ہے، جو کہہ دیتا ہے، اس کے کلمے میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، کوئی گنجائش نہیں ہے کسی کو. آپ اللہ کو مشورہ نہیں دے سکتے، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو مشورہ نہیں دے سکتے، ایسا نہیں ویسا، ویسا نہیں ایسا، ہرگز مجال نہیں کر سکتے. سوچے مت اس چیز کو. کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. عبادت کے معاملے میں عام طور پہ لوگ عبادت کے معاملے میں نئی نئی چیزیں لا لیتے. دعا عبادت ہے، صلاح عبادت ہے، روزہ عبادت ہے. اس میں کئی طرح کی ایسی چیزیں آ جاتی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت نہیں ہے، اور نہ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کرتے ہوئے دیکھے. ہو جاتا یہ برسوں برس سے والد صاحب کو دیکھے چل گئے، اس لیے کہ کتاباں پڑھنے کی عادت اپنے لوگوں میں رہتی نہیں، قرآن پڑھنے کی عادت سمجھ کر اپنے لوگوں میں رہتی نہیں. سنی ہے، سنی کا مطلب یہ ہے لوگوں کے قریب، اس میں بھی بدعت سنتے سنتے آ گیا. سنی کا مطلب یہ ہے سنتے سنتے جو آ گیا اسلام، اس کو سنی بولتے. یہ بھی بدعت ہی جو نیا نام. سنی سے مراد رکھ دیے شارٹ فارم، جس کو اہل السنہ والجماعت کہتے ہیں. ہم سنت پہ عمل کرنے والے لوگوں کو سنی کہا جاتا ہے. عبادت کے معاملے میں جو نئے نئے طریقہ کار اپنا لیتے لوگ، اس کا ایک اصول فقہ میں شیخ ارشد بشیر مدنی نے ہمیں سکھایا تھا. کہا عبادت کے معاملے میں یہ اصول آپ یاد رکھیں، انشاءاللہ بدعت نہیں داخل ہو سکتی اپنی زندگی میں انشاءاللہ. کہا عبادت کے معاملے میں اصل یہ ہے، الاصل فی العبادت المنوم. کسی بھی عبادت کرنے کا اصلی چیز یہ ہے، یعنی اس کا جو سو پرنسپل یہ ہے، اس کا اصول یہ ہے، اس کا قانون یہ ہے. کوئی بھی عبادت، نماز ہو یا حج ہو یا دعا کرنا ہو یا روزہ کرنا ہو یا قربانی کرنا ہو، کسی بھی قسم کی عبادت کا پرنسپل یہ ہے، اصول یہ ہے، رول یہ ہے، الاصل فی العبادت المنوم. کسی بھی عبادت کو اس وقت تک نہیں کیا جائے گا. کیا اصول ہے؟ کسی بھی عبادت کو اس وقت تک نہیں کیا جائے گا جب تک کہ وہ عبادت کرنے کی دلیل نہیں مل جاتی. مثال کے طور پہ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ سلام پڑھ رہے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سجدے کی جگہ لے لیے، منہ پہ پھیل لیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، الحمدللہ رب العالمین. دعا شروع ہو گئی. یہ چیز بظاہر آپ کو اچھی ہے، حسنہ ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. ایک سنت تھی اذکار پڑھنے کی.
آپ اس کی جگہ تبدیل کر کے دعا لے لیے. کسی بھی عبادت کی اصل یہ ہے اس وقت تک نہیں کیا جائے گا جب تک کہ کرنے کی دلیل نہیں ملتی. یہ اصول ہے. یہ اصول کہاں سے بناتے علماء کرام؟ قرآن اور حدیث کی تعلیم، اس کا اسٹڈی کرنے سے عبادت کے معاملے میں پوری قرآن حدیث میں یہی باتیں ملی کہ اس وقت تک نہیں کرتے تھے صحابہ جب تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتا دیتے تھے. اس لیے اصول بنایا گیا اب زندگی میں کوئی بھی معاملہ عبادت کے نام پر تب تک نہیں کریں گے جب تک کہ المنوم کرنے کی دلیل نہیں مل جاتی. اب کیا بدعت ہے، کیا خرافات ہے، کیا کرنا کیا نہیں کرنا، سمپل ہے. عبادت کرنے بیٹھ رہے ہیں، دعا عبادت ہے، خطبہ عبادت ہے، نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے. بھائی کیسا کرنا؟ ارے آپ یہ کر رہے ہیں، دلیل ہے اس کے کرنے کی. کس سے دلیل؟ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے یا صحابہ کا طریقہ کار ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ، گڈ. نہیں، الاصل فی العبادۃ المنوم، اس وقت نہیں کریں گے جب تک کہ کرنے کی دلیل نہیں ہے. آخری پوائنٹ، بدعات. عبادت کے معاملے میں علماء اکرام نے عبادت کو دو طریقے میں تقسیم کیا، ایک عبادہ محضہ اور عبادہ غیر محضہ. عبادہ محضہ یعنی وہ عبادت صلاح ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں طریقہ بتا دیا گیا ہے، قرآن مجید میں طریقہ بتا دیا گیا ہے. عبادہ محضہ یعنی ایسی عبادت، عبادہ محضہ جیسے صلاح پڑھنا ہے. صلاح کے معاملے میں علماء اکرام نے یہ کہا عبادہ محضہ کا اصول یہ ہوگا، عبادہ محضہ کا کنڈیشن یہ ہوگا اس وقت تک نہیں کریں گے جب تک کہ کرنے کی دلیل نہیں ہے. دوسرا بتا عبادہ غیر محضہ، جیسا مثال کے طور پہ پہلی بار جب مائک سسٹم حیدرآباد یا ہندوستان کے اندر آیا، ہم تو وہ وقت میں شاید چھوٹے تھے، تو گھر والے بولتے تھے کہ بھائی جب مائک سسٹم پہلی مرتبہ مسجدوں میں اذان دی گئی اس مائک سے تو لوگ فتوے نکال دیے یہ تو بدعت ہے، یہ تو بدعت ہے، مسجدوں میں نبی زمانے میں نہیں ہوا تھا، آج کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو عبادت کی دوسری قسم علماء نے بانٹی، عبادہ محضہ وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راست بتا دی اس کو ویسا ہی کریں گے جیسا کرنے کی دلیل ہے. عبادہ غیر محضہ یعنی ایسے اذان دے رہے ہیں، یہ بھی عبادت ہے لیکن اس کے لیے مائک کا استعمال کیا جا رہا، کسی ذریعے کا استعمال کیا جا رہا. تو علماء کرام نے کہا عبادہ غیر محضہ کا اصول یہ ہے یہ چیزیں اس وقت تک پر عمل کریں گے، اس وقت تک استعمال کریں گے جب تک کہ یہ عمل شریعت سے نہ ٹکرا جاتا. مائک میں اذان دینا کسی بھی موقع سے شریعت سے اگر ٹکرا گیا تو علماء کرام نے کہا اس چیز کو بدعت قرار دیا جائے گا، اس سے نہیں کریں گے. لیکن آواز کو لوگوں تک پہنچانا، جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عرفات کے خطبے کے موقع پر بات کہتے تو لوگ ایک ایک صف میں ہوتے، لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یہاں سے سننے والا وہاں پہنچاتا، وہاں سے سننے والا وہاں پہنچاتا، یعنی لوگوں تک دور دور تک پہنچانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس دور کا جو سہولت تھی اس کو استعمال کر کے آواز کو بلند کیا گیا. 1,25,000 یا 44,000 لوگوں کا وہ مجمع تھا، ان تک بات پہنچائی گئی. تو اسی لیے علماء کرام نے کہا مائک کا استعمال کرنا یہ شریعت سے ٹکرانے والی بات نہیں ہے. ٹھیک اسی طرح پینٹ شرٹ ہم پہنتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پینٹ شرٹ پہنے کیا؟ نہیں پہنے. لوگ اینک کا استعمال کرتے، یہ اینک آئی کیا؟ آج اپنے پاس جو سو پین جو ہے ہمارے پاس، پین سے ہم تقریر لکھتے، احادیث لکھتے، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتے، خطوط لکھتے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ لکھتے. کیا پین اس زمانے میں بٹن والا تھا؟ کیا اس کے اندر ریفل تھی کیا؟ اگر اس طرح اگر آپ دیکھا جائے تو ہر چیز بدعت ہوگی. تو علماء نے کہا عبادہ غیر محضہ، ایسے معاملات ہیں عبادت کے جو شریعت سے جب تک نہیں ٹکرائیں گے عبادہ غیر محضہ تو کرتے رہیں گے. لیکن عبادہ محضہ کا اصول کیا ہے؟ الاصل فی العبادۃ المنوم، اس وقت تک وہ عبادت نہیں کی جائے گی جب تک کہ کرنے کی دلیل نہیں ہے. اور غیر محضہ میں اس وقت تک کر لے سکتے آپ جب تک کہ ٹکرانا نہیں، یا اس وقت تک نہیں کرنا یا شروع نہیں کرنا تحقیق کیے بغیر کہ عمل نہیں ٹکرا رہا، بھائی کرو. پینٹ شرٹ پہننے کی بات ہے، قلم استعمال کرنے کی بات ہے، کار اور بائک استعمال کرنے کی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرے تھے لیکن یہ معاملات شریعت سے ٹکرانے والے نہیں ہیں. لہذا عزیزان ملت، بدعات کے اس مختصر سے اسلامک شارٹ کورس کے اندر
یہ بنیادی 4 باتیں رکھی گئی ہیں. اسی حدیث کے ساتھ بات کا اختتام کیا جائے. فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، سب سے بہترین کلام اللہ عز و جل کی کتاب. وہ خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کی کتاب سمجھنے کے لیے سب سے بہتر رہنمائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہے. وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر قسم کی جو بدعت ہے وہ گمراہی ہے، اور قسم کی گمراہی جہنم میں لے کر جانے والی ہے. لہذا شہادت ہم دی ہیں، اقرار کر چکے ہیں، اللہ کو خدا مان چکے ہیں، اللہ کو رب مان چکے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان چکے ہیں. یعنی اللہ عز و جل ہی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا، اللہ عز و جل ہی نے یہ قرآن جو نازل کیا اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا. اب اللہ عز و جل نے جس رسول کو کلام سمجھایا، جس کو ہم مان چکے وہ ہمارا رسول ہے، اب رسول ہی سے قرآن سمجھیں گے. وہ خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سب سے بہتر انداز میں سمجھنے والے اگر زمین پر کوئی لوگ تھے، یہ وہ لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے. یہ وہ لوگ تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اپنی کانوں سے سنتے، جس کے بارے میں اللہ عز و جل نے قرآن مجید سورہ توبہ آیت نمبر 100 میں فرمایا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. مہاجر اور انصار، والذین اتبعوهم باحسان، قیامت تک آنے والے لوگوں میں جو کوئی صحابہ کے ان گروپ کی صدقہ دل اخلاص کے ساتھ اتباع کرے گا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان صحابہ کے لیے بھی رضا کا اعلان ہے، اتباع کرنے والوں کی صحابہ کے لیے بھی رضا کا اعلان ہے. وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین.